ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں، رب مل جائے۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے، اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا۔ نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جمعہ کی نماز سے جنت تھوڑی مل جائے گی۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ پھر سب سے مانگتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور والدین۔ گناہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تم۔ بے حد محبت کے بدلے بے حد نفرت دیتے ہیں یہاں کے لوگ۔ چل رب کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود خدا ملتا ہے۔ اے گناہ کرنے والے، گناہ کرتے ہو اور پھر ہنستے ہو، تمہارا یہ ہنسنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ آج کل کے انسان گناہ کرنے سے نہیں بلکہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ اپنی پریشانیوں کو نماز میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنا مت بھولو۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ لوگ زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد آئے گی۔ سچ کہتا ہوں لوگوں، سمجھ جاؤ، رات بہت کالی ہے قبر کی جو رات آئے گی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں، وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مجھے ایسا رب ملا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو اور استغفار سے بھی کام نہ بنے تو اس کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک شہید کے خون کا اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ کبھی ہاتھوں کا اٹھنا، کبھی سجدوں میں جھکنا، کبھی آنسوں کا تڑپنا، خواہش ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے، خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے کیا بخشے جائیں گے ہم ہر نماز کے بعد نہ محرم کو مانگنے والے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ ڈوبتے ڈوبتے جب خدا کی طرف دھیان گیا، لے کر ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا۔ کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟
تو فرمایا گیا اگر اگلی نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ جب ہو خدا سے سچی محبت اے لوگوں پھر وضو کا پانی بھی ٹھنڈا نہیں لگتا، امید کبھی نہیں چھوڑنا کیونکہ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ اگر خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ مشکل اوقات میں گر گر کے سنبھلنا سیکھو، خواہ جیسے بھی ہو حالات سے لڑنا سیکھو۔ جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ جب دنیا کے کاموں میں دن لگنا شروع ہو جائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کریں لیکن یاد رکھنا عزت و ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔